بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 48۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم سبعی کی بحث کی تفصیل۔ تقسیم سبعی کے بارے میں پچھلے اسباق میں ہم نے تفصیل بیان کی تھی۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا اس بحث میں اس سے متعلق بعض دیگر باتیں وہ بیان کی جائے گی۔ تقسیم سبعی سے مراد یہ ہے، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا، کہ صحیحین کو بنیاد بنا کر 7 قسمیں بنائی تھی۔ سب سے پہلے درجہ اس حدیث کا ہوگا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو، متفق علیہ شیخان۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے جس صرف بخاری شریف میں ہو وہ حدیث۔ تیسرا مرتبہ وہ جو صرف مسلم شریف میں ہو۔ چوتھا مرتبہ وہ ہے جو شیخین یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں کے شرط کے موافق ہو لیکن صحیحین میں نہ ہو۔ اور پانچواں مرتبہ وہ ہے کہ جو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ کے شرط کے موافق ہو اور وہ صحیحین میں نہ ہو۔ اور چھٹا مرتبہ وہ ہے کہ وہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی شرط کے مطابق ہو۔ اور ساتواں مرتبہ وہ ہے کہ نہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط کے موافق ہو اور نہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی شرط کے مطابق ہو، لیکن اس میں صحیح کی شرائط موجود ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ومن ثم ای ومن هذه الحیثیت وہی ارجحیت شرط البخاری علی غیرہ قدم صحیح البخاری علی غیرہ من الکتب المصنفۃ فی الحدیث، ثم صحیح مسلم لمشارکته للبخاری فی اتفاق العلماء على تلقی کتابه بالقبول ایضا سوا ما علل، ثم يقدم في الارجحیت من حیث الصحیۃ ما وافق شرطهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا۔ اور اسی وجہ سے صحیح بخاری کو مقدم کیا جائے گا حدیث میں دیگر لکھی جانے والی کتابوں پر، اس حیثیت سے یعنی اس حیثیت سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط دیگر محدثین پر راجح ہیں، اس لیے صحیح بخاری کو مقدم کیا جائے گا دیگر حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں پر۔ پھر صحیح مسلم کو مقدم کیا جائے گا دیگر حدیث کی کتابوں پر، لمشارکتہ للبخاری فی اتفاق العلماء علی تلقی کتابہ بالقبول، کیونکہ صحیح مسلم صحیح بخاری کے ساتھ اس بات میں شریک ہے کہ علماء کرام نے ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت سے نوازا ہے۔ سوا ما علل، البتہ یہ ان حدیثوں کے علاوہ جو جن میں علتیں موجود ہے جن پر نقد ہوا ہے۔ ثم يقدم فی الارجحیت من حیث الاصحیۃ، پھر اصحیت کے اعتبار سے ارجحیت میں مقدم کیا جائے گا اس حدیث کو جو امام بخاری اور امام مسلم کے شرط کے مطابق ہو، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سے مراد ان کے روات ہیں، اور اس کے علاوہ جو صحیح کی شرائط ہے وہ ہے، تو اگر وہ شرائط دوسری حدیث میں بھی موجود ہو تو اس وجہ سے بھی وہ ہم اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور جو صحیحین کے روات ہیں اس کی تعدیل کے بارے میں بھی اتفاق حاصل ہوا ہے بطریق اللزوم۔ مقدمون علی غیرہم فی روایاتہم، لہٰذا جو صحیحین کے روات ہیں یہ دیگر روات پر مقدم ہوں گی اپنی روایات میں۔ وہذا اصل لا یخرج عنہ الا بدلیل، اور یہ اصل جب ہم نے بنا لیا تو اس سے ہم عدول نہیں کریں گے، اس سے ہم بغیر دلیل کے ہم نہیں نکلیں گے، اور اسی کے مطابق ہم آگے جا کے یہ فیصلے کریں گے۔
بس اگر خبر دونوں کے شرائط پر ہو، یعنی صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط پر بھی ہو اور امام مسلم کی شرط پر بھی ہو، تو وہ یہ اس حدیث سے درجے میں کم ہوگی جو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرے یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کے درجے کی روایت سے. اور اگر یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں میں سے کسی ایک کے شرط کے مطابق ہو تو پھر اس حدیث کو مقدم کیا جائے گا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط ہو اکیلے، امام مسلم رحمۃ اللہ کی شرط پر اکیلے. اور اس میں بھی اس ان اصل کتابوں کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی جب بخاری کو مقدم کیا تو اس کے جو موافق ہے اس کو بھی مقدم کیا جائے گا، اور مسلم کو اس کے بعد ترجیح دی گئی تو جو مسلم کی شرط کے مطابق ہے اس کو بھی دوسرے نمبر پر ترجیح دی جائے گی. اس تفصیل سے ہمارے لیے 6 قسمیں نکل آئی جن کے درجات صحت میں مختلف ہیں، اور وہاں ایک 7ویں قسم بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرط کے مطابق نہ ہو، نہ اجتماعاً، یعنی نہ دونوں کی شرط کے مطابق ہو اور نہ ان میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق ہو. تقسیم سبی کی بحث تو ہم نے اس سے پہلے 44 نمبر سبق میں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی. یہاں دوبارہ بھی اس کا تذکرہ آ جائے گا، اور اس میں ہمارے پیش نظر یہ بات تھی کہ تقسیم سبی چونکہ یہ مشکل بحث ہے، لہٰذا یہ 2 جگہ اس کی تفصیلات آ جائے گی تو اس سے متعلق جو بات ہے وہ پوری واضح ہو جائے گی. تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بنیادی طور پر اس بحث کو ذکر کر رہے ہیں کہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط دیگر محدثین پر زیادہ راجح ہے اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ کی شرط زیادہ راجح ہے، اس لیے ہم نے امام بخاری کی حدیث کو ترجیح دی، پھر اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ کی حدیث کو دیگر حدیث کی کتابوں پر ترجیح دی ہے. اور ساتھ ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ وجہ ذکر کی کہ مسلم کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ اس بات میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ شریک ہے کہ علماء کرام نے اس کی کتاب کو، امام مسلم رحمۃ اللہ کی کتاب کو بھی تلقی بالقبول سے نوازا ہے. اور پھر دوبارہ یہ بات دہرا رہے ہیں کہ ان احادیث کو اس میں مستثنا کریں گے جو اس میں ائمہ نے علت نکالی ہے، اور اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی. پھر صحیحیت کے اعتبار سے ترجیح اس کو دیں گے جو امام بخاری امام مسلم کی شرط کے مطابق ہو. یہ شرط کا مطلب بیان کریں گے. شرط کا مطلب یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط سے مراد ان کی روات ہے، کہ جن روات سے امام بخاری امام مسلم نے استدلال کیا ہے، اور صرف روات نہیں بلکہ جو صحیح کے دیگر شرائط ہیں وہ بھی اس کے ضمن میں انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صحیحین کے روات ہیں ان کے بارے میں تو امام بخاری امام مسلم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ صحیح کے روات ہیں، یا ہر ایک کے بارے میں تو یہ صراحتاً نہیں لکھا کہ یہ بلند درجے کے روات ہیں، لیکن جب ان سے اپنی کتاب میں ایسی کتاب میں استدلال کیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے شروع سے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ صحیح حدیث والی کتاب ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو روات ہے وہ بھی صحیح کے درجے کی ہوں گے. تو ایک تعدیل صراحتاً ہوتا ہے اور ایک تعدیل التزاماً ہوتا ہے. تو یہ التزاماً تعدیل میں یہ سارے روات آ گئے، کیونکہ جب انہوں نے ایک دفعہ یہ شرط لگائی ہے کہ ہم جن روات سے استدلال کریں گے، جو حدیث ذکر کریں گے وہ صحیح ہوگی، اور علماء کرام نے ان کو یہ قبولیت بھی دی ہے کہ واقعی انہوں نے اس شرائط کا اہتمام بھی کیا ہے، لہٰذا صحیحین میں جو روات ہوں گے تو وہ صحیح کے روات ہوں گے. اور یہ بھی اجمالی طور پر ہے، لہٰذا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب کسی راوی کی تعدیل ہم ذکر کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے راوی ہے یا صحیح مسلم کے راوی ہے، لیکن یہ اجمالی طور پر ہے. باقی اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے کہ اس میں تفصیل ہے. بعض مرتبہ ایک راوی صحیح بخاری میں ہوگا تو اس میں امام بخاری نے جو اس سے استدلال کیا ہے تو اس خاص نوعیت کا استدلال ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی روایت ہو اور وہ صحیح نہ ہو. تو تفصیلات میں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رہے.
آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا اصل لا یخرج عنہ الا بدلیل، یعنی جب پہلے ایک مرتبہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے اور صحیح مسلم کو اس کے بعد فضیلت حاصل ہے، تو اب اس سے جو امور متعلق ہیں ان میں بھی اس ترجیح کو بنیاد بنائیں گے. لہٰذا جو صحیح بخاری کے شرط کے مطابق ہو تو وہ اگرچہ صحیح بخاری میں نہیں ہے لیکن اس کی شرط کے مطابق ہے اور اس کی شرط کو ہم نے افضل قرار دیا ہے، لہٰذا اس موافق والی کو بھی ترجیح دی جائے گی. اور پھر آگے بتایا کہ جو ان دونوں کی شرط کے مطابق ہو تو پھر بھی وہ جو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اس سے بھی یہ نیچے کے درجے میں ہوگی. اور اگر ایک کے شرط کے مطابق ہو تو پھر صحیح بخاری کو فضیلت دی جائے گی اور اس کے بعد صحیح مسلم کو. تو یہ کل 6 اقسام بن گئی، اور اس کے بعد پھر 7ویں قسم یہ بیان کی ہے کہ نہ وہ صحیح بخاری میں ہو نہ صحیح مسلم میں ہو نہ ان دونوں کی شرط کے مطابق ہو، وہ کسی اور کتاب میں ہو، مثلا ترمذی میں ہو، اور وہ سند اس کی صفات کو ہم دیکھیں اور وہ اس میں صحیح کے جتنے بھی شرائط ہے وہ موجود ہے، تو وہ 7ویں نمبر پر یہ قسم بن جائے گی. جو شرط کی بات ہے اس پہ نیچے نور الدین عطر صاحب نے یہ حاشیہ لکھا ہے جو اہم ہے. فرماتے ہیں ھذا حکم اجمالی راعى فيه الحافظ ابن حجر الايجاز وهناك تفصيل في الاحتجاج برواية رجال الصحيحين التي ليست في الصحيحين، وهو أن تلاحظ كيفية رواية كل من الشيخين لهذا الراوي واحتجاجه به. التدریب جلد 1 صفحہ نمبر 128. یعنی حافظ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں کہ جو شرط کی بات کی ہے کہ صحیحین کے جو روات ہو اور اس کے طریقۂ روایت، تو یہ اجمالی حکم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، ورنہ صحیحین کے رجال جو ہے اس کی روایات سے استدلال کرنا اس میں تفصیل ہے. یعنی ہر جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ بخاری کی روایت ہے لہٰذا بخاری کے راوی ہے اس لیے اس کی صحیح حدیث صحیح ہے، یہ مسلم کے راوی ہے لہٰذا اس کی حدیث صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے بھی بتا دیا کہ کبھی کبھی وہ امام بخاری امام مسلم نے اس سے استدلال جو کیا ہوتا ہے وہ خاص کیفیت اور خاص طرز کی روایت میں احتجاج کیا ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیحین کی راوی ہو اور اس کی حدیث صحیح کے درجے کی نہ ہو. یہاں تک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم 7 ذکر کی، لیکن آخر میں اس پورے بحث پہ اپنا تبصرہ فرما رہے ہیں اور یہ بہت ضروری بات ہے. وهذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحیثیت المذکورہ، اما لو رجح قسم على ما هو فوقه بامور اخرى تقتضي الترجیح فانه يقدم على ما فوقه اذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. باقی تقسیم 7 سے کے بارے میں سبق نمبر 44 میں ہم نے تفصیل سے بحث کی تھی. اس کے جو مباحث ہے وہ دوبارہ یہاں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں. ہم نے کہا تھا تقسیم 7 سب سے پہلے کس نے ذکر کی ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ابتدا علامہ میانشی رحمۃ اللہ علیہ نے مالیسع المحدث جہلہ میں کیا تھا، اور اس کے بعد علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ تقسیم ذکر کی تھی. پھر علامہ ابن صلاح نے معرفت و انواع علم الحدیث میں اس کا ذکر کیا تھا. اور علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ تقسیم ایک خاص پس منظر میں کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو متأخر زمانہ ہے اس میں
تصحیح اور تضعیف کا جو باب ہے وہ بند ہو گیا ہے. یعنی اب جو متاخرین ہے وہ کسی حدیث کی تصحیح یا تضعیف نہیں کر سکتے، اس پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں. لہٰذا اب ہمارے لیے معیار کتاب ہے. اگر ایسی کتاب میں جو صحیح حدیث والی ہو تو ہم اس حدیث کو کے صحیح ہونے کے بارے میں کہیں گے، اور اگر وہ کتاب اس طرح نہ ہو کہ جس میں صحیح کا اہتمام کیا ہو تو اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی. تو اس پس منظر میں انہوں نے حدیث سبعی کی تقسیم کی تھی. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نکت علی ابن سلام میں تفصیل سے رد کیا ہے کہ یہ جو تصحیح و تضعیف کا جو باب انہوں نے بند کیا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ متاخرین بھی تصحیح و تضعیف ان اصول کے مطابق کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ سخت حکم ہے اور ہر ایک یہ انجام نہیں دے سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ٹوٹل بند نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا تھا کہ ابن حجر نے تو ابن صلاح پر رد کیا تھا، لیکن ان کی جو تصحیح کا جو کے مراتب ہے وہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تنبیہ بھی ذکر کر دی جو ابھی ان کے حوالے سے ذکر ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ پر کئی ائمہ نے رد کیا ہے، جس میں ابن الحمام ہے، قاسم بن قتلوبہ ہے، ابن الحنبلی ہے، علامہ صنعانی ہے، علامہ کوثری ہے، اور علامہ احمد محمد شاکر ہے، اور علامہ عبد الفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان سب حضرات کی عبارتیں بھی ذکر کی تھی اور ان کے حوالہ جات بھی ذکر کیے تھے کہ انہوں نے بھی تقسیم سبعی پر رد کیا ہے. اور اگر ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آخری بات دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی تقسیم سبعی پر رد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم سبعی مطلقاً یعنی مقبول نہیں ہے، اور مطلقاً یہ راجح نہیں ہے، اور بلکہ دیگر جو مرجحات ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. یہ ذرا شرط شیخین کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جو شرط شیخین ہے، یہ شرط کا لفظ یہ اصول حدیث میں ایک مستقل اصطلاح بن گئی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم اور صحیح ستہ کے جو شروط ہیں اس پر اب پھر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی، جیسے شروط الائمہ ستہ اور شروط الائمہ خمسہ. شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر منہج ہوتا ہے اور کوئی شرائط ہوتی ہے کہ میں اس حدود میں رہ کے یہ کتاب لکھوں گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں صحیح حدیث کو درج کروں گا. اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ بھی یہ شرط لگائی تھی کہ میں صحیح حدیث درج کروں گا. شرط کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو شروط ہیں ان میں سے کسی امام نے خود اس کی تصریح نہیں کی، یعنی نہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تصریح کی میری یہ شرط ہے، نہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کی تصریح کی. البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے چند باتیں اپنی طرف سے بتا دی ہے جو جس سے ان کے شروط معلوم ہوتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرط ہیں باقی شرط ہے ان کی طرف سے، لیکن وہ شرط کیا ہے وہ خود انہوں نے اس کی تصریح نہیں کی ہے. ہم نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط جو سمجھی ہے وہ ان کے ایک تو کتاب کے نام سے ہم نے شروط نکالے ہیں کہ انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں صحیح کا لفظ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح کا معیار رکھا ہے کہ صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا. اور اس بارے میں جو دوسری بات ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سنیہ سے شرط کے سلسلے میں معلوم ہوتی ہے وہ حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جن روات سے استدلال ہے اور جس طریقے سے سند کو ذکر کرنا ہے اس سے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کے شرط کو معلوم کر سکتے ہیں. باقی یہ جو شرط کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، یہاں ہم ان کی تمام باتیں ذکر نہیں کرتے. جو تفصیلی کتاب ہے اس فن کی
اس میں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کیا جاتا ہے۔